اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑھی ہوئی آئل پرائسز کے ساتھ تھا، ہمارا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ تھا، اور جب ہماری قیادت اور اس مخلوط حکومت کے قائدین اور جماعتیں یہ سوچ رہے تھے اور یہ سوال ان کے سامنے آیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کے ملک کو اور عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے کر کے دیوالیہ پن سے بچانا ہے یا بھاگنا ہے، تو بھاگنے کا راستہ موجود تھا. اور یہ بات آج ہم پہلی بار نہیں کہہ رہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. مگر تمام جو حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں ان کے قائدین نے کہا بھاگنا نہیں ہے. سیاست اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا مفاد سب سے مقدم ہے، اور اسی بنیاد پر اس مخلوط حکومت نے مشکل اور سخت فیصلے کیے اور عمران خان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا. اگر ہم یہ بوجھ نہ اٹھاتے تو کون اٹھاتا؟ الیکشن میں جاتے تو کیئر ٹیکرز آتے، اور کیئر ٹیکرز کے ساتھ آئی ایم ایف سمیت دنیا کا کوئی ملک معاہدہ نہیں کرتا، کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا. سو ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگائی اور اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جو عمران خان کر گیا تھا اور صرف اس کا ڈیکلریشن باقی تھا. اس لیے ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہم تو 19 سیٹیں بھی ہمیں یاد ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری حکومتیں بنتی رہی ہیں. سو یہ جنگ، یہ جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ یہ جنگ، یہ جدوجہد اقتدار کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ اور جدوجہد پاکستان میں جمہوری اصولوں کو لاگو کرنے کی اور معاشی استحکام کی اور لوگوں کو انصاف دینے کی جدوجہد ہے. اور ہمارے سامنے ایک ایسا جھوٹا آدمی اور اس کا ٹولہ ہے جس کو 2014 سے باقاعدہ دودھ پلایا گیا تھا اور نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا تھا، اور اس میں یادش بخیر سبھی شامل تھے، اور چور چور کا چورن بیچا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر اس کے نقوش بھی آئے. لیکن الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. یاد رہے کہ ابھی کل کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے. تقریباً سبھی ضمنی الیکشن پی ایم ایل این جیتتی رہی ہے. انشاءاللہ اگلے انتخابات بھی ہم جیتیں گے. اس وقت جو نتائج ہمارے پاس آئے ہیں اس کے مطابق ہاں، ایک بات جو سب سے اہم ہے، یہ نشستیں کس کی تھیں؟ یہ پی ایم ایل این کی نشستیں نہیں تھیں. ان 20 نشستوں پہ پی ایم ایل این ہاری تھی یا ہروائی گئی تھی. ان نشستوں پہ پی ایم ایل این کے مخالف جیتے تھے، پی ٹی آئی یا بعض انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. تو ہم نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں 4 سیٹیں، اور وہ چاروں سیٹیں ہم نے وہ ہیں جو ہاری ہوئی تھیں اور جیت لی ہیں ہم نے. میں یہ دعویٰ پھر بھی نہیں کر رہا کہ ہمیں کوئی بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، مگر ہم نے اپنی کوئی سیٹ الحمدللہ لوز نہیں کی. اور اسی طرح راولپنڈی کی سیٹ پہ رزلٹس کو روکا گیا ہے، ان کو اناؤنس کیا جانا چاہیے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نتائج اناؤنس نہ کیے جائیں. تو پولیٹیکل سٹرگل بھی جاری رہے گی. اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشمکش اگر جاری رہتی ہے تو پھر پاکستان کی جو معاشی بحالی کا پروگرام ہے اس کا کیا بنے گا. اس وقت پاکستان ایک نازک ترین دوراہے پر ہے، اور ہم ذمہ دار سیاسی جماعتوں کی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی کشمکش کو غلط ٹریک پہ نہیں جانا چاہیے، جمہوری جدوجہد جاری رہنی چاہیے. تو ہم کوئی ناشائستہ راستہ اختیار نہیں کریں گے اور ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق اور آئین میں دیے ہوئے راستے کے مطابق اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 4 سیٹیں جو ہیں وہ ایسی تھی جو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی ہے. جو پچھلے الیکشن میں اس میں ایسے تھے جو آزاد لڑے تھے وہ جیت گئے، لیکن مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کر جو آپ لڑے ہیں وہ ہار گئے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو آپ نے ہی کہا کہ ان کی سیٹیں تھی، ان کی سیٹوں پہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا انہیں اخلاقاً استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ اس حوالے سے بتائیے. اخلاقیات کا دامن تو ہم نے چھوڑا کبھی نہیں، مگر ہمارا مقابلہ ایک ایسے ٹولے کے ساتھ ہے جن کی ڈکشنری میں اخلاقیات کا ورڈ ہی نہیں ہے. تو چائے کے کپ کے لبوں تک آنے میں
ابھی کچھ وقت باقی ہے، اس لیے کچھ چیزوں کا انتظار فرمائیے۔ صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ نے الزام دیا پیٹرول کو اور مہنگائی کو، یہ جو الیکشن ہے آپ کے وہ کینڈیڈیٹ جو کہ اسٹرگل کرتے رہے ہیں نون لیگ کے لیے اور انہی حلقوں میں تھے، اس شکست میں ان کا رول نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا؟ دیکھیں اکثر جگہوں پہ تو پوری طرح سنکرونائز ہو گیا تھا معاملہ، لیکن 15-20 دن میں، مہینے میں اگر کوئی یہ سمجھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتی، ظاہر ہے آپ قائل کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہی سیاسی عمل اور یہی جمہوری عمل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بعض جگہ مشکلات پیش آئی ہیں اور وہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس فیکٹر پہ ہم زیادہ بات نہیں کر رہے۔ راولپنڈی کے اندر 7 آپ نے جس طرح بتایا کہ نتائج روکے جا رہے ہیں، وہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، اگر وہ نتائج آتے ہیں نون لیگ کو شکست ہوتی ہے تو کیا آپ اس کا فیصلہ چیلنج کریں گے کسی کورٹ میں؟ بہت کچھ چیلنج ہوگا، آپ ابھی انتظار کیجئے، ہم فیصلوں کا اعلان اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ مشاورت جاری ہے، ابھی بھی مشاورت کی ہے، مشاورت کل بھی جاری رہے گی اور پھر اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے مشورے کے بعد وہاں سے اعلان کیا جائے گا اگلے لائحہ عمل۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اب ان نتائج کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کا گورنمنٹ قائم رکھنا مشکل ہوگا جو نمبر گیم ہے، کیا اب جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے، نئے انتخابات کی جانب بڑھا جائے؟ کیا ایجنڈا لے کر مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کو بلائے؟ سر وہ ایجنڈا تو آج کی پریس کانفرنس میں ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، ایجنڈا تو موجود ہے اور ہمارے اتحادیوں کے دماغ میں بھی باتیں ہوں گی، وہ تو وہیں ڈسکس ہوگا۔ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ مشکل ترین فیصلے آپ کو کرنا پڑے جو شاید پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات میں حکومت لینا پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک سیاسی غلطی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک بات مجھے اور کرنی ہے، تارڑ صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، ہمارے آپ کو پتہ ہے مرد مجاہد ہیں ہماری جماعت کے، تو میں اس حوالے سے یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جہاں جہاں مسلح جتھے موجود تھے، جہاں جہاں مسلح لوگ تھے اور جو ایک پلان تھا گو سلو کے لیے لوگوں کو ہرٹ کرنے کا، زخمی کرنے کا، گنڈا گردی کرنے کا، اسلحے سمیت وہ گنڈے جو خیر سے یادش بخیر سارے ہی پی ٹی آئی کے لائے ہوئے لوگ تھے، وہ سارے قانون کے کٹہرے میں آئے ہیں اور کہیں ایک گولی نہیں چلی، معمولی اگر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے تو ایڈمنسٹریشن نے اس کو امپارشل ہو کے کنٹرول کیا ہے۔ دوسرا کیا کیا تھا میں نے کہا تھا کہ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو حکومت لینا اس کی ایک سیاسی غلطی تھی کہ جو ایک مراد جا رہا تھا آپ کا وہ سارا ایک دو فیصلوں میں ضائع کر دیا؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، صرف پی ایم ایل این کا تنہا فیصلہ بھی نہیں ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے، تمام جماعتوں کے قائدین نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے اپنے فیصلے پر کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے اور ہماری سیاست بچی رہتی، ہمارا پولیٹیکل اکاؤنٹ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، اس میں کریڈٹ موجود تھا، الحمدللہ اب بھی موجود ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو عمران کے ہوتے ہوئے اور اس کے نالائق ساتھیوں کے ہوتے ہوئے پاکستان نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا، کیونکہ یہ ڈیفالٹ کر گئے تھے اور ضروری تھا کہ عمران خان کو نکالا جاتا، ان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے، انہیں جمہوری طریقے سے نکالا گیا ہے اور انہیں نکالنا ہمارا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، اور اسی طرح یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سیاست کے میدان میں الحمدللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، اور یہ مرحلہ ہم پہلی بار نہیں دیکھ رہے، ہم نے یہاں بدترین مارشل لاؤں کو فیس کیا ہے، گو کہ عمران خان بھی ایک سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے اور وہ ایک آمر مطلق ہیں، لیکن ان کی آمریت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ تسلیم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔